فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ زاہد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو۔ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، ہم سب پر یہ بات لازم ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ احکامات میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ ان پر عمل کر کے میری اور آپ کی آخرت سنور سکتی ہے، بصورت دیگر ان پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی، بربادی، خرابی ہو سکتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں کامیابی ہے۔ تو دین اسلام کے جو احکامات ہیں، ان احکامات میں سے ایک حکم کا، ایک امر کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، وہ ہے صدقۃ الفطر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں اس حدیث کے، سنن ابی داود میں یہ حدیث موجود ہیں۔ فرماتے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقۃ الفطر کو ادا کرو۔ اور یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ طہرۃ للصائم، فرمایا تھا روزے دار سے روزے کی حالت میں جو لغو اور رفث، فضول باتیں، بیہودہ گفتگو، فحش کلامی اگر کوئی ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ روزے کے اندر جو بھی نقص ہوتا ہے، فرمایا کہ اس صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ ان نقائص کو ختم کر دیتے ہیں، روزے کی ان کمیوں کو رب العالمین پورا فرما دیتے ہیں، ان نقائص کو رفع کر دیتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ اس صدقۃ الفطر کا، طعمۃ للمساکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقراء اور مساکین کے کھانے کے لیے یہ بندوبست ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کریں۔ اب ادائیگی کے حوالے سے ایک اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے، یہ کن افراد کی طرف سے ادا کرنا ہے؟ بالغ افراد کی طرف سے، مرد اور زن، کن لوگوں کی طرف سے ادا کرنا ہے؟ امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، فرمایا کہ علی کل حر مسلم او مسلمۃ، فرمایا ہر آزاد ہو، غلام ہو، مرد ہو، مسلمان مرد ہو، مسلمان عورت ہو، فرمایا حتیٰ کہ بچہ جو نماز عید سے قبل اگر اس کی پیدائش ہوئی ہے، نماز عید کی ادائیگی سے قبل ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے، فرمایا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا صدقۃ الفطر آپ کے اہل خانہ جتنے بھی افراد ہیں جن کی عیالداری، جن کے خرچ نان نفقے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ان تمام کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا آپ پر ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کتنا ادا کرنا ہوتا ہے۔ علماء کرام اس حوالے سے شیخ صالح العثیمین کا موقف بھی کچھ ہے۔ بہرحال جو زیادہ موقف ہے، راجح موقف، علماء کا جس بات پر زیادہ اتفاق ہے، اجماع ہے، وہ یہی ہے کہ تقریباً 2.5 کلو۔ یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک سا ہر ایک آدمی مسلمان مرد اور زن کی طرف سے ادا کیا جائے، ایک سا۔ اور ایک سا یہ اس دور کا پیمانہ ہے ناپنے کا، ماپنے کا۔ ایک سا کا جو وزن اگر اس کو کم میں لے کر آئیں تو وہ 4 مد بنتے ہیں، یعنی 4 مد کو اگر ہم ملا لیں تو تب ایک سا بنتا ہے۔ تو اس وقت بہت سے لائبریریز میں کافی علماء کے پاس اس طرح کے یہ مد اور سا موجود ہیں کہ جس سے وزن کیا گیا، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک سا کا تقریباً وزن 2.5 کلو بنتا ہے، 2.5 کلو بنتا ہے۔ تو 2.5 کلو آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ کون سی جنس میں سے ہم نے صدقۃ الفطر یہ فطرانہ ادا کرنا ہے؟ یاد رکھیے، آپ جو بھی جنس آپ کی استعمال میں ہے، روٹین میں ہے، آپ کی استعمال میں ہے، وہی آپ اسی سے آپ ادا کر لیں۔ مثلا اگر آپ گندم کا ہی استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ کھجور یا کشمش میں سے دینا چاہیں، حدیث میں آتا ہے کشمش ہے، جو ہے اور کھجور ہے، اور اسی طریقے سے جو ہیں اور گندم ہے، اناج ہے، غرض ہے کہ آپ کسی چیز میں سے بھی آپ ایک سا صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کی آتا ہے کہ جی کون سی مقدار کا ہو، آپ کے اس کے لیے آسان جواب یہی ہے کہ جن اجناس کا آپ کے ہاں عام طور پر استعمال ہوتا ہے
اور جس لیول کا آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہے، جس معیار کی جو چیز استعمال ہوتی ہے، اسی میں سے آپ 1 سا یعنی 2.5 کلو آپ اللہ کی راہ میں یہ صدقۃ الفطر اپنا ادا کر دیجئے۔ اگر کوئی شخص کے ہاں، کسی قوم کے ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں چاول کا زیادہ استعمال ہے، اگر وہ چاہیں کہ ہم کشمش میں سے 1 سا ادا کر دیں، جن کی رقم آپ دیکھ سکتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ رقم طے کر دی ہے کہ جی یاد رکھیے آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، مثلا اب اگر آپ صوبہ سندھ میں ہیں تو وہاں 2.5 کلو کی رقم کچھ اور بنے گی، صوبہ پنجاب میں ہے تو رقم کچھ اور بنے گی، USA UK میں ہے، یورپین کنٹریز میں ہیں، تو ہر ملک کے اندر ان اجناس کے ریٹس الگ الگ ہیں، تو آپ اپنی وہیں کی موجودہ جو قیمت اور جو ریٹس ہوں ان کے حساب سے آپ 2.5 کلو ان چیزوں کی جو رقم بنتی ہے وہ آپ ادا کر دیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ رقم دینی یہ چیزیں کن لوگوں کو دینی ہیں، معاشرے کے کن طبقات کو دینی ہیں؟ یاد رکھیے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کو آپ یہ فطرانے کی رقم ادا کر سکتے ہیں، یتامہ ہیں، بیوگان ہیں، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کو آپ یہ فطرے کی رقم ادا کر سکتے ہیں، صدقۃ الفطر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ مساجد میں کیا دے سکتے ہیں؟ مساجد میں فطرانے کی رقم نہیں دینی چاہیے، بلکہ غرباء مساکین کو یہ رقم دینی چاہیے۔ ہاں البتہ کوئی رفاہی ادارہ ہے جو غرباء مساکین کے طعام کا، یہ جیسے اسلامک بعض ادارے بھی ہیں جہاں پر غرباء مساکین یتامہ وہاں پر اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مستقل وہاں رہائش اختیار کرتے ہیں، تو اگر کوئی ایسے تعلیمی رفاہی ادارے بھی ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ انشاءاللہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک اہم سوال اس حوالے سے ایک یہ بھی ہے، ایک بہت بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے معاشرے میں کہ جی چونکہ یہ روزے کی پاکیزگی کا باعث ہیں تو جب روزے ختم ہو جائیں گے تب اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداہا قبل صلاۃ العید فی زکوٰۃ مقبولۃ، فرمایا کہ جو شخص نماز عید سے پہلے اس کو ادا کر دے گا تو یہ اس کا عمل صدقہ قبول ہے، اور جو اس کو نماز عید کی ادائیگی کے بعد ادا کرے گا تو یہ پھر صدقۃ الفطر نہیں کہلائے گا۔ جو صدقۃ الفطر کی ایک اہمیت، جو اس کا درجہ، جو اس کی فضیلت ہے، اس سے محروم ہو گیا ہے، مطلقاً اللہ کے راستے میں یہ صدقہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ نماز عید سے قبل ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کنفیوژن جو پائی جاتی ہے، بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ رمضان ختم ہو جانے کے بعد اور عید سے پہلے آپ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور وقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایسا قطعاً نہیں ہے، آپ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی پہلے کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ انہوں نے 1 سال پیشگی آنے والے سال کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے 1 سال قبل زکوٰۃ ادا کر دی تھی، اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے آیا، آپ نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جب زکوٰۃ بھی اگر ہم 1 سال قبل ادا کر سکتے ہیں تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی بھی پہلے کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے رمضان کے ایام ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میرا جو صدقۃ الفطر ہے، جو میں رقم ادا کر رہا ہوں، جو اجناس میں دے رہا ہوں، کسی غریب اور کسی یتیم مسکین کے گھر میں اچھے انداز سے وہ کھا پی لیں، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر لیں، تو ٹھیک ہے، فبیہا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ بھئی طہرۃ للصائم کے جو الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہ یہ روزے کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اگر آپ پہلے یہ دے دیں گے تو یہ نہیں کہ آپ کی روزوں کی صفائی نہیں ہو سکے گی، روزوں کی کمی کوتاہی پوری نہیں ہو سکے گی، یہ اللہ کے معاملات ہیں، ان کو دیکھنے والا، ان کو حل کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ میرے اور آپ کی نیت اور سنت کے مطابق ہمارے اعمال کرنے کا ہی، اسی چیز پر ہی ہمارا دار و مدار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ صدقۃ الفطر رقم کی صورت میں ادا کرنا چاہیے یا ہمیں اجناس کی صورت میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہے کہ جو اجناس ہم استعمال کر رہے ہیں، اجناس کی صورت میں ہی ہم ان کی ادائیگی کر دیں، 2.5 کلو 1 سا۔ تو لہٰذا سنت کے زیادہ قریب احسن عمل یہی ہے، اقرب الی السنہ یہی عمل ہے کہ آپ ان اجناس کو ہی ادا کریں۔ آپ کھجور دے دیں، آپ گندم دے دیں، آپ کشمش دے دیں،
آپ چاول کی صورت میں دے دیں، غرض ہے کہ جو بھی دینا چاہتے ہیں تو اجناس کی صورت میں آپ کسی غریب یتیم مسکین کو دے دیں تو یہ سب سے احسن عمل ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی دوسری جگہ پر ہیں جہاں پر یہ ممکن نہیں ہے، جہاں آپ چاہ رہے ہیں غرباء یتامہ کو دینے کے لیے، تو آپ رقم بھی بھیج سکتے ہیں۔ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے، لہٰذا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ خود اس کی اجناس کو ہی ادا کریں۔ یا قرب الی السنہ ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یاد رکھیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں، اور ان کو بذات خود عمل بھی آتا ہے کہ وہ حتیٰ کہ اپنے گھر کے جو ملازمین تھے، جو غلام اور لونڈی ہوا کرتے تھے، ان کی طرف سے بھی وہ اپنا خود صدقۃ الفطر ادا کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کے گھر پر آپ کے پاس کچھ ایسے ملازمین ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں جو غریب ہیں، نہایت قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آپ بھی ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیں تو علماء اور احادیث کی روشنی میں یہ بات جائز ہے کہ آپ ان کی طرف سے انشاءاللہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ وآخر الدعوٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔